خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ ہم یونا نبی کی کتاب سے مشنری خدمت کے تعلق سے اپنی سیریز کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج اس سیریز کا 7واں پیغام ہے۔ پہلے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، تب انہوں نے اس سے پوچھا، ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے، کیونکہ سمندر زیادہ طوفانی ہوتا جاتا تھا۔ عبرانی کا لفظ طوفانی کسی آندھی کی درجہ بدرجہ بری حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بس بگڑتی جا رہی تھی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یونا ہم کیا کریں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یونا عین اسی جگہ پر اپنے گھٹنوں پر گر سکتا تھا اور وہ کہہ سکتا تھا کہ خدایا میں توبہ کرتا ہوں، مجھے افسوس ہے، میں اپنی نافرمانی کا اقرار کرتا ہوں۔ لیکن وہ اس قدر سخت مزاج تھا اور اتنا اس بات کا مخالف تھا اور اس قدر تعصب سے بھرا ہوا تھا اور اتنا اپنی مرضی کا مالک تھا کہ وہ ڈوب جائے گا لیکن نینوا نہیں جائے گا۔ نینوا کے کچھ لوگوں کو بچتے ہوئے دیکھنے کی بجائے وہ مرنا پسند کرے گا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ بعض دفعہ منفی حالات دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ محض انسان کی مزاحمت کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یونا ایک کرخت شخص ہے جس سے نمٹنا مشکل تھا۔ یہاں 12ویں آیت میں اس کا جواب موجود ہے۔ اپنے گھٹنوں کے بل ہونے اور توبہ کرنے کی بجائے لکھا ہے، تب اس نے ان سے کہا، مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے۔ وہ مر جائے گا لیکن منادی نہیں کرے گا، یہی بات ہے۔ اب وہ خدا کی مرضی کی نافرمانی کے معاملے میں اس قدر دور جا چکا تھا۔ خدا نے اسے ایک بلاوا اور حکم سونپا تھا کہ ایک قوم کے پاس جائے اور سچائی کے لیے کھڑا ہو، اور وہ ہے کہ مر جائے گا لیکن یہ نہیں کرے گا۔ پھر وہ کہتا ہے، لکھا ہے، مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو۔ لیکن یہ لوگ اچھے ہیں، وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے، اور ان کی نیت میں ایک بات چھپی ہوئی ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے خون کے مجرم بنے اور ان کے دیوتا ایک نئی آندھی کے ساتھ ان پر نازل ہو جائیں۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، تو بھی ملاحوں نے ڈانٹ چلانے میں بڑی محنت کی کہ کنارے پر پہنچیں۔ انہوں نے جان لیا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم ایک آدمی کو بیچ سمندر میں نہیں پھینک سکتے۔ انہوں نے چپو چلانے شروع کر دیے۔ انہوں نے لکھا ہے، ڈانٹ چلانے میں بڑی محنت کی کہ کنارے پر پہنچیں، لیکن نہ پہنچ سکے، کیونکہ سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ معجزن ہوتا جاتا تھا۔ انہوں نے بڑی تیزی سے جہاز کو چلایا۔ یہ ایک دلچسپ لفظ ہے۔ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو ایک مضبوط دیوار کو توڑنے کی کوشش کے بارے میں بات کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ اس جہاز کو لہروں کی ایک دیوار میں سے گویا اس دیوار کو توڑ کر گزارنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ ایسا نہ کر سکے۔ اور یہاں ایک مسیحی کی ایک اچھی تصویر کشی پائی جاتی ہے جو کہ خدا کی مرضی سے باہر ہو، اور دنیا اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ نہیں کر سکتی، وہ کر ہی نہیں سکتی۔ اب اگر آپ ایسے مسیحی ہیں جو نافرمان ہے تو آپ دنیا کے لیے بھی وبال جان ہو جائیں گے، یقین کریں۔ یوں ایک مسیحی جو کہ خدا کی مرضی سے باہر ہے اور جو کہ نافرمان ہے، دنیا کے لیے سب سے خستہ حال شخص ہے، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ اسے کہاں ہونا چاہیے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، تب انہوں نے خداوند کے حضور گڑ گڑا کر کہا، اے خداوند، ہم تیری منت کرتے ہیں۔ اب یہ بات ان کی دعا میں اس ثابت قدمی، رغبت اور زور کو ظاہر کرتی ہے جس کے ساتھ انہوں نے دعا کی۔ پھر لکھا ہے کہ ہم اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک نہ ہوں، اور تو خون ناحق کو ہماری گردن پر نہ ڈالے، کیونکہ اے خداوند تو نے جو چاہا سو کیا۔ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات یہ ہے، اب ہم اسے پھینکنے لگے ہیں، لیکن یہ ہم نہیں کر رہے، یہ کوئی ہم سے کیا گیا قتل نہیں، اس کے خون کو ہمارے برخلاف نہ ٹھہرا، ہم یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس نے ایسا کہا، کیونکہ اے خداوند تو نے جیسا پسند کیا ویسے ہی کیا۔ خدایا، یہ معاملہ تیرے اور یونا کے بیچ میں ہے، ہم تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، ہم اسے بہت اچھی طرح نہیں جانتے، ہم تیرے بارے میں بھی کم ہی جانتے ہیں، اس معاملے کو ہمارے خلاف نہ ٹھہرانا،
یہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، ہم اس معصوم کے خون کے مجرم نہیں بننا چاہتے، سو بس اسے ہمارے خلاف نہ ٹھہرا، ہم وہی کرنے کو ہیں جو یہ شخص ہمیں کرنے کو کہتا ہے۔ اور پھر انہیں یونا کو پھینکنا پڑا۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور سمندر کا تلاطم موقوف ہو گیا۔ یہ کیسا شاندار مافوق الفطرت معجزہ ہے۔ انہوں نے اسے پھینکا، وہ پانی سے ٹکرایا اور آندھی اسی تیزی سے رک گئی، فوری طور پر بند ہو گئی۔ یہاں ایک معجزہ ہے۔ اب مجھے یہ بات بہت پسند ہے، خدا واقعی یونا کے پیچھے ہے، اور یونا اس وقت تک ابھی بھی ایک بگڑا ہوا شخص ہے، لیکن خدا جانتا تھا کہ وہ ایسا کرے گا۔ دراصل خدا کو پتا تھا کہ وہ کرے گا، لہٰذا خدا نے ایک مچھلی تیار کر رکھی تھی۔ اب یونا یہاں پر توبہ کر سکتا تھا، لیکن خدا یونا کو جانتا تھا، اور یونا کہتا ہے کہ میں توبہ کرنے اور نینوا جانے سے پہلے مر جاؤں گا۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، تب وہ خداوند سے بہت ڈر گئے اور انہوں نے اس کے حضور قربانی گزرانی اور نظریں مانی۔ یہ ایک عام نوعیت کی صورتحال ہے۔ آندھی کے رک جانے کے فوراً بعد یہ ہوا، او خدایا تیرا شکر ہو، اور انہوں نے اپنی بقیہ زندگی اس کی خدمت میں گزارنے کے وعدے کرنے شروع کر دیے۔ مجھے علم نہیں کہ انہوں نے کیے یا نہیں، لیکن عموماً ایسے ہی مواقع ہوتے ہیں جب لوگ اس قسم کے وعدے کیا کرتے ہیں۔ یہ پیغام